أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسلموا تسليما اللهم إنا نحن نصلي على شفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى الشان ما هي البطلان حاشر الإنسان رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين خاتم النبيين رسول أمين شفيع المذنبين الصلاة والسلام على آله وأهل بيته وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. برادران اسلام و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ جمعۃ الوداع ہے، رمضان کا آخری جمعہ. رمضان اپنی رحمتیں و برکتیں مغفرت کے ساتھ ہم سے وداع ہو رہا ہے. الوداع الوداع شہر الرمضان الوداع. آنے والا جو مہینہ شوال کا ہے، سب سے پہلے چند بات کی میں گزارشات کرتا چلوں. اپنے مضمون اس قرآن کے درس کی طرف آنے سے پہلے ایک تو میری تمام تر امت مسلمہ سے دردمردانہ اپیل ہے کہ عید کی رات پر ہوائی فائرنگ سے اجتناب کرے، کیونکہ یہ ہوائی فائرنگ واپس زمین پہ آتی ہے اور یہ آپ کی خوشی کسی کے غم کا سامان ہو سکتا ہے. یہ آپ کی چند لمحے کی جو آپ کی اپنی اپنی خوشی میں مناتے ہیں، وہ کسی بہن بیٹی، کسی بچی کا، کسی معصوم کی زندگی کا خاتمہ کر سکتی ہے. سب سے میری دردمردانہ اپیل ہے کہ برائے مہربانی ایک تو بازاروں میں نوجوان ہوٹنگ نہ کریں. یہ یہودی طریقہ ہے عید کی رات کو موٹر سائیکلوں پہ ہوٹنگ کرنا، چیخنا چلانا. قطعاً اسلامی طریقہ نہیں ہے. اسلام کے طریقے تمام تر عبادات سے ہیں، نماز سے ہے، قرآن سے ہے، اللہ اس کے نبی کی رضا سے ہے. دوسری میری اپیل تمام ان کسان بھائیوں تک میری پہنچا دے. سب سے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ جو آپ کسان بھائیوں نے جو پورے پاکستان کے اندر گندم کی کٹائی کا جو عمل شروع کیا ہوا ہے، اس کٹائی کے بعد برائے مہربانی اپنی فصل کو آگ نہ لگائے، اس کی جو باقیات ہے اس کو آگ نہ لگائے، کیونکہ اس جو آپ نے کٹائی کی ہوتی ہے، اس کے جو وہ ہے نباتات ہے زمین کے، جو چرندے ہیں، جو پرندے ہیں، جو ہوا سے آتے ہیں، وہ ان کی رزق کا ذریعہ ہوتا ہے. تو اللہ آپ کو رزق میں برکت عطا کرے گا جب آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر کریں گے. تو برائے مہربانی جتنی بھی کسان بھائی ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دے کہ جو رمضان جو بھی کٹائی کر رہے ہیں اس کے اندر جو باقی جو فصل بچ جاتی ہے اس کے بقایات کو جو ہے آگ نہ لگایا جائے. یہ ایک فقیر کی آواز ہے امت کی، اللہ کے ان پرندوں کے لیے جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی تخلیق ہے، جو ان نباتات کے لیے جو اللہ کی تخلیق ہے، اس زمین کے اوپر رینگنے والے جو چونٹیاں ہیں، جو اور بھی نباتات ہیں، وہ ان کا رزق کا ذریعہ ہوتا ہے. تو برائے مہربانی میری اس آواز کو اس امت کے ہر فرد کے گھر تک پہنچائے تاکہ وہ خیر کا ذریعہ بن سکے. برادران اسلام، آج جمعۃ الوداع ہے اور آج یہ 27 رمضان المبارک بڑی برکتوں کی رات ہے، بڑی رحمتوں کی رات ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. ہر رات کا ذکر ہے، شب بارات کا ذکر ہے، شب معراج کا ذکر ہے. اسی طرح شب قدر کا بھی ذکر قرآن میں ہے، جو 1000 سالوں سے جو ہم مسلمانوں کے لیے 1000 سال سے بہتر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو 1000 سال سے بہتر یہ رات شب قدر کی رات، نزول ملائک کی رات،
اور اسی رات کو اللہ نے ہمیں یہ مملکت پاکستان عطا کی تھی، اور اسی شب قدر کو، اسی جمعۃ الوداع کو یہودی طاقتوں نے بیت المقدس کے اوپر چڑھائی کر کے وہاں پر مسلمانوں کو مسجد میں شہید کر کے آج بھی وہ عمل جاری ہے وہاں پر۔ اس سلسلے میں ہم اپنے استطاعت کی مناسبت سے احتجاج بھی کرتے ہیں سنہری مسجد کے سامنے۔ ہندوستان کا، اسرائیل کا، امریکہ کا، یہ تینوں طاقتیں ہیں جو امت مسلمہ کے خلاف ہیں۔ ان کے جھنڈوں کو جلا کے ہم نے نفرت کا اظہار کیا وہاں پر کہ ہمیں ان سے نفرت ہے، ان کے نظام سے نفرت ہے، ان کے قانون سے نفرت ہے۔ یہ جو مسلمانوں سے جو زیادتی کر رہے ہیں کشمیر میں، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا جینا جو حرام کیا ہوا ہے، جنہوں نے فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہوئی ہے، جنہوں نے پوری دنیا میں، افغانستان میں، عراق میں، امریکہ نے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی ہوئی ہے، اس سے نفرت کا اظہار ان کے جھنڈوں کو جلا کر ہم نے آج جو سنہری مسجد پشاور میں کیا۔ تو برادران اسلام، یہ جو شب قدر کا جو مہینہ ہے، جو رات ہے، یہ میں قرآن کی جو آیات، اس سے پہلے میرا درس جو چلتا تھا وہ درس صرف اور صرف درود شریف پر ہوتا تھا۔ محبت کرنے والوں نے قرآن کی طرف توجہ کرائی کہ درس کو قرآن کی طرف لے کے چلتے ہیں تاکہ موجودہ حالات اور زمانے میں قرآن ہم سے کیا متقاضی ہے۔ درود شان، درود شریف اور قرآن، یہ سب ایک ہی ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و صفت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا ہے جو ہمیں ایک طرف، ایک سوچ کی طرف لے کے چلتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، قرآن نے سورہ فاتحہ میں فرمایا، قرآن کی اس آیات کو جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، یعنی بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی، تو اللہ نے ان 7 آیات کے اندر جو اللہ نے جو نظام رکھا ہوا ہے، جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے جو طریقہ زندگی رکھا ہوا ہے، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہو کر اہدنا الصراط المستقیم پر آ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی طرف جاتا ہے، وہاں پر جناب انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے جو انعام لینے کے بعد بھی وہ ان 2 گروہوں سے جو گمراہ ہیں، اللہ اس کے رسول کے راستوں سے ان سے پناہ بھی مانگی جاتی ہے۔ یہ پوری زندگی کا ماخذ ہے، یہ سورہ فاتحہ پوری زندگی کا ماخذ ہے، یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا ماخذ ہے، کیونکہ قرآن یہ بند کتاب ہے، کائنات کھلی ہوئی کتاب ہے، انسان بند کتاب ہے، یہ ان 3 کتابوں میں کائنات کی تقسیم ہے۔ تو قرآن ہمیں جو فرما رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، قابل غور و سوچ بات ہے میرے بھائیوں۔ آج جس طریقے سے میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ اللہ کے انقلابات کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، فقراء اسی کام کے لیے ہوتے ہیں، امت کی رہنمائی کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں۔ یہ اس دور کے اندر جو اسلام کی نشاط ثانیہ کا دور ہے، اس دور کے اندر اسلام کے غلبے کی بشارت فقراء کا صرف یہی کام ہے۔ کسی کا فتویٰ، کوئی پوری دنیا کے مفتی اکٹھا ہو کر فتویٰ دے دے کہ بھئی سورج جو ہے وہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے، کل کو سورج نہیں نکلنا چاہیے، سورج نکلتے گرمی زیادہ پڑتی ہے، لہٰذا سورج کو جو ہے نا ہم فتویٰ دیتے سورج نہ نکلے۔ کسی کے فتوے سے سورج کے نکلنے کی اللہ کی تقدیر میں، اللہ کی فطرت میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ کی فطرت میں، انقلاب اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے، اسلام کی نشاط ثانیہ کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ ان پختونوں کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ فرمان پورا ہو کے رہے گا، ہندوستان مسلمان ہو کے رہے گا، چاہے دنیا کی پوری مفتیاں فتویٰ دے دے، چاہے پورے لوگ خلاف ہو جائے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ اس کے رسول کا جو نظام ہے وہ ہونا ہے، وہ ہو کے رہتا ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے برادران اسلام، بڑی غور کی بات ہے۔ میری اس بات پہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں پوری امت مسلمہ کی، تمام متقدر ہستیوں سے، تمام مذہبی حلقوں سے، حکومتوں سے، عہدیداروں سے، مسلح افواج کی تمام دستے سالاروں سے میں درخواست کرتا ہوں، ذرا تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیے۔ آج اس تاریخ اسلام کو آپ اٹھا کر دیکھیے، مکہ مدینہ منورہ سے جو ایک چھوٹی سی ریاست
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو اس کی محبت میں ان کی حمد و ثنا میں جو قائم ہوئی تھی وہ حکومتیں چلتی رہی زمین کے اوپر. جو ایک وقت آیا 8 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت تھی. آج جتنے مملکتیں بنے ہی نا سعودی عرب, مصر, شام, ایران, ترکی, افغانستان, یہ سارے اصحاب کرام کے دور میں مسلمان ہوئے ہیں. یہ سارے اس روحانی طریقے سے مسلمان ہوئے ہیں. آج جتنے ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں یہ اللہ کے ان اولیاء کرام نے مسلمان کیا ہوا ہے. یہ تمام روحانی طریقے سے مسلمان ہوئے ہیں. تو آج اتنی طاقت رکھنے کے باوجود, آج ایٹمی قوت رکھنے کے باوجود, آج افرادی قوت رکھنے کے باوجود, آج 52 اسلامی ریاستیں رکھنے کے باوجود, آج الخالد ٹینک رکھنے کے باوجود, آج شاہین میزائل رکھنے کے باوجود, آج عسکری قوت رکھنے کے باوجود ایک ایس سرزمین پر ہم قبضہ نہیں کر سکے, ہم فتح نہیں کر سکے, ہم ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی آواز نہیں بن سکے, ہم کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی آواز نہیں بن سکے, ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی آواز نہیں بن سکے, ہم روہنگیا مسلمانوں کی, برما کے مسلمانوں کی آواز نہیں بن سکے, ہم افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کی آواز نہیں بن سکے, ہم عراق کے مظلوم مسلمانوں کی آواز نہیں بن سکے, ہم چیچنیا کے مظلوم مسلمانوں کی آواز نہیں بن سکے, ہم بوسنیا کے مظلوم مسلمانوں کی آواز نہیں بن سکے, ہم یورپ میں بسنے والے ان مظلومین مسلمانوں کی ہم جو ہے نا سہارا نہیں بن سکے. آج کیا وجہ ہے پھر؟ تھوڑی میری بات پہ توجہ دے. چھوڑ دے اس تکفیر کو, چھوڑ دے اس تعصب کو. ارے اللہ کی دین کی طرف آئیے, سوچئے, غور کریے. آج سیاست میں ہونے کے باوجود, پارٹی اقتدار میں آنے کے باوجود, مذہبی پارٹی اقتدار میں آنے کے باوجود, اس کے باوجود بھی کوئی غلبہ اسلام کی نوید نہیں ہے. کسی جگہ پر مسلمان محفوظ نہیں ہے. سرزمین ہندوستان سے لے کر سرزمین فلسطین تک, سرزمین پاکستان سے لے کر سرزمین بوسنیا چیچنیا تک, جہاں کی سرزمین ہے وہاں پر مسلمان محفوظ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں کوئی چیز, اس وقت ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے, قرآن ہمیں اس کوتاہی کی طرف توجہ دلاتا ہے. فقراء کا کام یہ صرف یہی ہے. فقیر آپ کو, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان کا ایک ٹیریٹریز ہے, ایک جو اٹاری سے ادھر, چمن سے اس طرف, تورخم سے اس طرف, واگا سے اس طرف, یہ جو علاقے ہیں یہ پاکستان کی حدود آتے ہیں. یہاں پر تعزیرات پاکستان نافذ العمل ہے. کوئی بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے اس کے اوپر پاکستان کے تعزیرات کے مطابق قانون نافذ ہو جاتا ہے, اس پر دفعات لگتی ہے. تو اس طرح یہ سرزمین جو پوری کائنات اللہ رب العالمین نے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے تشکیل کی ہے. اور قرآن جو ہے وہ اس کائنات کی آخری کتاب ہے, یہ کیٹلاگ ہے قرآن اس کائنات کا. یہ قرآن اس کائنات پہ نافذ العمل ہے. یہ 24 گھنٹے قرآن اس کائنات پہ نافذ العمل ہے. اب اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی ان آیات کو اس کائنات میں سنوری فی آفاق والانفسہم, آفاق میں دیکھتے ہیں, انسانوں میں دیکھتے ہیں کہ آج انسانوں میں کس چیز کا دور ہے, آفاق میں کیا ہونے والا ہے, کیا ہو رہا ہے زمین اور آسمان کے اندر, یہ انسان کیا کر رہا ہے. وہ قرآن کی اگلی آیات کو بیان کرنا شروع کرتے تھے, ایسا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. جسے بابا دکاندار کے بارے میں بڑا مشہور ہے کوئٹہ کے اندر, وہ گلی گلی جا کے پھرا کرتے تھے کہ کوئٹہ تباہ ہونے والا ہے, کوئٹہ ختم ہونے والا ہے, اے بھائیوں کوئٹہ سے نکل جا. لیکن کیا تھا, فقیر کی کسی نے بات نہیں مانی. دنیا نے دیکھا, ایک وقت آیا 1902 میں کوئٹہ تباہ ہو گیا. کتنی آبادی تھی آج تک کسی کو پتا نہیں. اس طرح فقیر جو ہوتے وہ قرآن کو عمل میں دیکھتے ہیں. اس لیے یہ فقیر جو ہے میرے پیر و مرشد صاحبزادہ سید ضیاء الحسن نے ہمیں قرآن کو عمل میں سکھایا, ہمیں قرآن کو عمل میں سکھایا. اور اتنی فتوحات مسلمانوں نے کی, اتنی فتوحات کے باوجود جو کوئی طاقت نہیں تھی, ایٹمی پاور نہیں تھا, ایٹمی قوت نہیں تھی, کسی قسم کی کوئی اتنی لشکر نہیں تھا, اتنی افرادی قوت نہیں تھی. 1 ارب مسلمان ہونے کے باوجود پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو آج ناروا سلوک کیا جا رہا ہے, یورپ کے اندر جو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے, جو ہندوستان کے اندر جس
طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے. آپ دیکھیے وہاں پر جو بچیوں پر چھوٹی بچیوں پر جو ہے نا وہ پردے کی پابندی ختم کی جا رہی ہے. اس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ایک بےہودہ اٹھ کے جو ہے نا قرآن کو جو ہندوستان کی عدالت میں لے جاتا ہے کہ قرآن سے ان آیات کو نکال دیا جائے. قرآن کے اندر یہ جو جہادی آیات ہے, اللہ اکبر, یہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ارے آئیے اس طرف, آئیے صحابہ کرام کے طریقے کی طرف, آئیے اولیاء اللہ کے طریقے کی طرف, آئیے اس روحانیت کی طرف جس روحانیت سے ہٹ کے ہم مادیت کی طرف چلے گے. مادیت میں جانے میں آج ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. میں نے اس سے پہلے عرض کیا جو نظام, جو آپ کے چیف ایگزیکٹو, جس مملکت کا چیف ایگزیکٹو ہے, جو آئین اس کو تحفظ نہیں دے سکتا, جو آئین اس کو نہیں بچا سکتا, وہ ہم آپ کو کیا بچائے گا؟ ارے قرآن کی طرف آئیے. ارے زندے تو زندے جو مر جاتے ہیں اس کا بھی تحفظ قرآن کرتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. ارے اس کی بھی حفاظت کرتا ہے قرآن. زندہ تو زندے, مردے بھی اللہ کے لیے مقبول ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیو, ہم انہیں قرآن کی طرف آنا ہے. سورہ ناس کا دور ختم ہونے والا ہے. آج فقراء اس زمین کے اوپر ناس کو دیکھ رہے ہیں, قُلُوا بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ. ارے آج کا الہ انسان ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ کس طریقے سے عوام کی تربیت کی جا رہی ہے, کس طریقے سے عوام کو آج اپنا, بڑے افسوس کی بات کہنا پڑتا ہے, سیاسی لیڈر کی ہر غلطی کو اس کا نمائندے, اس کے جو بندے ہوتے ہیں, اس کی ہر غلطی کو اچھائی کی طرف لے کے جاتے. اتنی شدت پسندی کی طرف, یہ جو شخصیت پسندی کی طرف جا رہی تھی شدت سے, ارے بڑے افسوس کی بات ہے. ارے اتنی شدت پسندی جو ہے شخصیت پسندی کی نہیں ہونی چاہیے. شخصیت اس کائنات میں صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک نے بھیجی انسان کے وجود میں, وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دوسری کوئی شخصیت نہیں جس کے لیے اتنی طریقے سے آج کس طریقے سے ہم تو فلسطین کے بیت المقدس کی بات کرتے ہیں. ارے آج مسجد نبوی کے اندر کیا تربیت دی جا رہی ہے؟ بڑی افسوس کی بات ہے. مسجد نبوی کے اندر کس طریقے سے ہوٹنگ کی جاتی ہے, کس طریقے سے آوازیں نکالی جاتی ہے. تو ہم یہود و نصارہ کو کیا بتا رہے ہیں؟ ہم مسلمان کس طرح تعظیم کرتے ہیں اپنی نبی کی. ارے وہ کیوں کارٹون نہیں بنائیں گے؟ کیا وہ اس کی توہین نہیں کریں گے کہ تمہارا خود اپنے کا حشر یہ ہے؟ افسوس کی بات ہے میرے مسلمان بھائیوں, بڑی دکھ کی بات ہے میرے مسلمان بھائیوں. آج ہم آپس میں دست و گریبان ہیں, تکفیر میں لگے ہوئے ہیں, فلانا کافر دھماکہ کافر. آج کفر کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, آپس میں کسی کو کافر کے دست و گریبان ہیں. آج عوام کے اندر جنون پیدا کیا جا رہا ہے مسلمان آپس میں لڑانے کے لیے. کافر بھی تو یہی چاہتا ہے, باطل بھی تو یہی چاہتا ہے, ہندوستان بھی تو یہی چاہتا ہے, اسرائیل بھی تو یہی چاہتا ہے, امریکہ بھی تو یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کے عوام آپس میں مذہبی اتحاد پسندی میں لڑ جائیں, پاکستان کی فوج اور عوام آپس میں لڑ جائیں تحفظ ہندوستان کے لیے, تحفظ اسرائیل کے لیے. دیکھا آپ نے لیبیا کو, شام کو, سعودی کو, کس طرح مملکتوں کو آپ نے دیکھا, کس طرح زیر کر دیا کہ مملکتوں کو. سعودی کس طرح جا کے گود میں بیٹھ گیا امریکہ کے, اسرائیل کے. اب ایک پاکستان ہے, یہ پاکستان کی فوج, یہ پختون, یہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں. کسی کے فتووں سے, کسی کی تکفیر سے, مجھے کافر کہنے سے, دوسروں کو کافر کہنے سے اللہ کا انقلاب نہیں رکتا, اللہ کا نظام نہیں رکتا. اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہوا ہے تغزل ہند کا, وہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. سورہ ناس کا دور ختم ہونے والا ہے, دوبارہ اللہ کی حمد قائم ہونے والی ہے. اللہ کی حمد کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ برادران اسلام, سوچنے کی بات ہے. بھائی نماز میں سورہ فاتحہ ہم نے پڑھنا ہے, قرآن کی دول ہو رہا ہے, سورہ ناس کا دور ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ, اللہ کی حمد کو قائم کرنا ہے. تو نماز میں پہلے سب سے پہلے کیا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو طہارت کرنا ہوتا ہے, وضو کرنی ہوتی ہے, پاک جگہ پر مصلی بچھانا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کہیں جا کے آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے. آپ نے تیاری کرنی ہے اس صلاۃ کو قائم کرنے کے لیے جو وقت کا امام حضرت امام مہدی علیہ السلام جو لشکر کے سپاہی بن کر, یہ تو فقیر کا کام صرف و صرف الصلاۃ خیر من النوم ہے. آپ کو اس نیند سے جگانا ہے, اس اسلامی انقلاب کی طرف لانا ہے, اس حضور کے وعدے کی طرف لانا ہے, حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بنانا ہے. کسی کے فتووں کے خوف نہیں, کسی کے
کسی کے ملنے کا خوف نہیں، کسی کے جانے کا خوف نہیں. اور یہ تو اللہ کا نظام ہے، یہ تو حضور کا وعدہ ہے، یہ وقت پر پورا ہوگا. دنیا کی کوئی طاقت اس وعدے کو نہیں روک سکتی. ہندوستان میں مسلمان ہونا ایسا مقدر ہے جیسا کل کا سورج نکلنا. یہ حضور کا وعدہ ہے. اسلام کی نشات ثانیہ ہے. پاکستان جس طرح مدینہ تو ثانی تھی، ایک واحد مملکت تھی مدینہ کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہاں پر جو ہے نا ایک نظام قائم ہوا تھا. پاکستان 1400 سال کے بعد یہ مدینہ تو ثانی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہاں پر ایک نظام قائم ہونے کے لیے اللہ نے مملکت دی تھی. یہ آپ کی کفر کے فتووں کے واسطے نہیں، یہ آپ کی سیاست کے واسطے نہیں، یہ آپ کے لوگوں کو جو ہے نا رات میں لا کے روڈوں پہ نچانے کے واسطے نہیں، یہ آپ ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہونے کے واسطے نہیں. یہ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ عطا کیا تھا تاکہ یہاں سے جس طرح مدینہ میں بیٹھ کر اصحاب کرام نے دین کو تبلیغ کر کے جہاد کر کے اس زمین پر پوری زمین مملکت پر 80,000 مربع میل پر اسلام کو غالب کیا کر کے خلافت علی منہاج نبوت کا قیام کرنا، یہی الحمدللہ رب العالمین ہے. اس تذلیل کو ہم سے بدلنا ہے، یہی صلاۃ ہے، یہی صلاۃ المعراج المومنین ہے. کیونکہ صلاۃ المعراج المومنین ایک جماعت کے لیے ہے، یہ امت کے لیے ہے. آپ سب اس امت کے ساتھ جماعت بنیے، آپ اللہ کی جماعت کے ممبر بنیے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بنیے. سیاست سے بالاتر ہو کر، فرقوں سے بالاتر ہو کر، تعصب سے بالاتر ہو کر، تکفیر سے بالاتر ہو کر خدا را اسلام کے لیے سوچئے. میری مذہبی حلقے سے التماس سے گزارش ہے کہ اتنی قوتیں رکھنے کے باوجود، ہزاروں مدارس ہم رکھنے کے باوجود، سینکڑوں مساجد ہم نے رکھنے کے باوجود، آج ہم ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی ہم آواز نہیں بن سک رہے. آج ہم کشمیر سے 72 سال سے، فلسطین میں 72 سال سے ہمارے مسلمان مظلوم و بے بس و لاچار ہیں. میں نے اس سے پہلے عرض کیا، پشاور پریس کلب کے اندر تقریر کے اندر میں نے عرض کیا کہ آپ نے دیکھا جامعہ کراچی کے اندر جس طریقے سے اس عورت نے خود کا دھماکہ کیا، اس سے ایک نظام میں ایک سوچ کو بدل دینا چاہیے. جو سوچ ہی مدرسوں کے خلاف تھی کہ مدارس سے دہشت گردی اٹھتی ہے، آپ نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، پرزور مذمت کی جاتی ہے. اسلام میں خودکش کا حرام ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے. جب خودکشی حرام ہے تو خودکش حملہ کہاں سے حلال ہے؟ پرزور مذمت کی جاتی ہے اس چیز کی. فقراء بلا خوف اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں اس چیز کی. تو برادران اسلام، یہ فقراء کی ایک التماس ہے، یہ روحانی انقلاب کی طرف ہم نے آنا ہے، اس نظام کی طرف ہم نے آنا ہے جو نظام زندوں سے زندے، مردوں کو بھی تعظیم دیتا ہے، مقبروں کو بھی تعظیم دیتا ہے، انسانوں کو بھی تعظیم دیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے دیکھا جنگلی جانوروں کو بھی تعظیم تھی، درندوں کو بھی تعظیم تھی. کوئی درندہ انسانوں کے سامنے کسی قسم کا کوئی کسی جانور کو نہیں پکڑتا تھا. ایک بہت بڑا واقعہ مشہور ہے، ایک یہودی ایک راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک شیر نکل کر راستے سے بکری کو پکڑ لیا، پکڑ کے لے کے چلے گئے جنگل میں. تو وہ یہودی کہتا ہے میرے خیال میں آج عمر کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. ایک بازو مسلمان گزر کے دیکھے کہ تمہیں کس طرح پتا چلا، تم اتنی دور مدینہ سے. کہتے میں نے دیکھا جب تک کہ عمر فاروق کی حکومت تھی جنگل کا کوئی درندہ ہمارے سامنے کبھی کسی چیز کے شکار نہیں کر سکتا تھا. ارے یہ اسلام ہے، یہ نظام ہے، یہ نظام مملکت ہے، یہ نظام زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، اس کائنات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. یہ نظام جو ہوگا آپ کو تحفظ دے گا، آپ کی آنے والی نسلیں آپ پر جو ہے نا فخر کریں گی. جس طرح آج ہم اپنے مبلغین پہ فخر کرتے ہیں، آج ہم جس طرح صاحب کرام پہ فخر کرتے ہیں، آج ہم جس طرح اولیاء کرام پہ فخر کرتے ہیں، آج ہم جس طرح اپنی پیر و مرشد صاحبزادہ سید ضیاء الحسن فخر کرتے ہیں کہ آپ کے دست مبارک پر 5,000 ہندوؤں نے اسلام قبول کیا. آپ اس علاقے کو صرف آنے کا مقصد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدے کی تغز الہند کی تکمیل کے لیے اس مختون قوم کو اجاڑ جگانا تھا. وہ تو صرف الصلاۃ خیر من النوم کے لیے آئے تھے، اس جگانے کے لیے. آج آپ کا مزار مردان گلی باغ میں مرجع خاص و عام ہے. میری درخواست ہے آپ لوگوں سے، میری التجا ہے آپ لوگوں سے، خدا را اس اسلام کی طرف آئیے، اس نظام کی طرف آئیے جو نظام اس کائنات کا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت دیا کہ میں آدم کو اپنا خلیفہ بناتا ہوں. سب نظام فیل ہو گئے، آپ نے دیکھا، تمام نظام ختم ہو گئے، آپ نے دیکھا.
آپ دیکھیں اس نظاموں کو، صداراتی نظام، ماشاء اللہ کا نظام، جمہوریت کے نام کا نظام، سب نظام ختم ہو گئے. ارے کسی نظام نے کسی کو تحفظ نہیں دیا. ارے جو نظام نے شیطان کے مقابلے میں رب نے اپنے جو ہے نا بندے کو آدم کو دیا جو خلافت کا ہے، اس نظام کی طرف آپ کو دعوت ہے. خلافت علی منہاج نبوت کی طرف، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدے تغزو الہند کی تکمیل کی طرف. آئیے ان فرقوں سے، ان تعصبوں سے، ایک دوسرے سے دست گراوانوں سے ہم نکلے، اپنے نوجوانوں کو ہم تربیت کریں. ہمارا آج کا نوجوان بسنت کی طرف جا رہا ہے، ہمارا آج کا نوجوان جو ہے دیوالی کی طرف جا رہا ہے، ہمارا آج کا نوجوان PUBG گیم کی طرف جا رہا ہے. ارے یہ نوجوان نے تو یہ کشا و قافلہ جس کے امیر کی اومتا تخیل مالکوتی جذبہ ہے بلند، وہ جذبے کو ہم نے بلند کرنا ہے. ہم نے اس نظام کی طرف نکل چلنا ہے. فقراء کا کام صرف اور صرف پیغام ہے، کوئی فرقہ نہیں، کسی سیاست سے تعلق نہیں، کسی فرقے سے تعلق نہیں. آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ کی امتی ہونے پر ہمیں فخر ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.